دنیا میں جتنی چیزیں بھی موجود ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے موجود ہیں، اس کی نعمتوں ہی سے زندہ ہیں، اس کی نعمتوں ہی کی وجہ سے سب کو ہستی ملی۔ البتہ ہر ایک کے اندر کمی اور بیشی نعمتوں کی ہے۔ انسان بھی تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، مگر اس کو جس قدر انعام خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اور کسی مخلوق کو اتنا انعام نہیں دیا گیا، اسی بات سے انسان کو تمام عقلاء اور حکماء اس پر متفق ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تمام اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ شرافت والا بلندی والا مخلوق وہ انسان ہے۔ قرآن بھی اسی بات کو تسلیم کرتا اور حقیقت میں یہی ہے۔ اگرچہ بے وقوف لوگ اور خصوصاً بہت سے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے اندر تعامل کرتے ہیں، انسان خود بہت سی چیزوں کو اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے بڑھ کر، اپنے سے زیادہ اشرف سمجھتا ہے اور ان کے سامنے سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے۔ جس طرح سے کہ غیر انسانوں نے بھی انسان کو اپنی لاعلمی، اپنے تکبر کی وجہ سے انسان کو ذلیل سمجھا، ابلیس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اور یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے خدا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جو کہ مجھ سے کمتر ہے؟ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی تمام عناصر میں سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ خوار چیز ہے۔ اگر انسان کی اصل مٹی ہوئی اور مٹی نہایت ذلیل عنصر ہے تو اس سے جو چیز بنائی جائے وہ بھی نہایت ذلیل ہوگی، اور آج تمام عنصروں میں سب سے زیادہ قوی ہے، سب کے اوپر غالب ہے، اور کہ میں انسان سے مگر جہاں اشرف اور آپ نے حکم دیا سجود آدم، فرشتوں کو حکم کیا، مجھ کو حکم کیا، سب کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کر۔ یہ
چیز عقل کے خلاف ہے، تو اس واسطے ابلیس نے انکار کیا۔ تو جس طرح سے بہت سے انسان کو شریف کر اور معظم اور محترم پر نہیں سمجھتے، غیر بھی اسی طرح سے سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرافت کو بیان فرمایا اور کہا ماں منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالمین۔ ہر چیز اگر دونوں ہاتھ سے بنائی جاتی ہے تو وہ بہت مکمل ہوتی ہے، اور اگر ایک ہاتھ سے بنائی جائے تو اس کے اندر کمی اور قصور رہتا ہے۔ اس حالت میں ظاہر فرمایا کہ انسان کو پروردگار عالم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ انسان کے علاوہ اور چیزیں ایک ہاتھ کی پیدا کی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی، ظاہری ہاتھ سے یا بنائی گئی ہیں یا باطنی ہاتھ سے بنائی گئی۔ زمین، آسمان، پہاڑ اور چیزیں جتنی ہیں خدا کے دستے ظاہری سے بنائی گئی ہیں۔ روحانیات، ملائکہ وغیرہ خدا کے باطنی ہاتھوں سے بنائی گئی ہے، قدرت سے بنائی گئی ہے۔ مگر انسان کے واسطے ارشاد ہوتا ہے جما خلقت بیدی، میرے دونوں ہاتھ ظاہر ہے، جبکہ انسان خدا کی ظاہری قدرت اور باطنی قدرت دونوں سے بنایا گیا ہے، تو وہ ایسا مکمل ہوگا کہ دوسرے اس کی تکمیل کے سامنے اپنی کو یہ حیثیت نہیں رکھ سکے۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کا معقول ہونا ثابت فرمایا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان نے خالق نے کس قدر حکمتیں اور باریکیاں رکھی ہیں کہ اور کسی مخلوق میں وہ نہیں پائی جاتی۔ اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ کیوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کی نعمت عطا فرمائی اور کیوں غیروں کو نہیں عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ قائم مقام شہنشاہ کا، رب العالمین کا وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ تر قابلیت اور کمالات ہو۔ خدا کا خلیفہ اور قائم مقام اور جانشین فقط حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کو قرار دیا گیا۔ ملائکہ کو، فرشتوں کو، جنات کو، فلکیات کو، نجوم کو اور بہت سی چیزیں تھیں، ان میں سے کسی کو یہ شرف نہیں عطا فرمایا گیا کہ وہ قائم مقام اور خلیفہ رب العالمین کا، ہر چیز کا قائم مقام وہ ہوتا ہے جو کہ اس چیز کے کمال کے اندر اگر مساوی نہ ہو تو بالکل خالی بھی